السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم بات کرتے ہیں غزوہ بنو مصطلق میں منافقین کے کردار پر۔ جب غزوہ بنو مصطلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے۔ چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے دو مواقع ہاتھ آئے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیل بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ تو افک کا ہے اور ایک واقعہ انصار اور مہاجرین کے درمیان، ان کے غلاموں کے درمیان ہلکی سی لڑائی ہوئی اس کا۔ چلیں ابھی بات کرتے ہیں اس پر۔ نمبر 1، مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ کچھ صورتحال اس طرح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسیہ پر قیام فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبر جوہنی سے اس کی دھکم پیل ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہنی نے پکارا، یا معشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جہجہ نے آواز دی، یا معشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری اور ان کی حالت پہ تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلے نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تم کو پھاڑ کھائے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو باہر نکالے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ بولے، حضور، عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینے واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے باہر کر دے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لگانے کا موقع نہ ملے تاکہ یہ جھگڑا پھر نہ شروع ہو۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پہ لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی بات سچ مان لی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور تھیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ منافقین کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اسے سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا، اس کے بالکل برعکس نہایت نیک طینت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کہ ان ہی صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔